من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کتاب کلندر شعور کے صفحہ نمبر 102 سے ہم اپنے مطالعے کا آغاز کریں گے۔ اس کے جو چیپٹر کا عنوان ہے وہ ہے کائنات پر حکمرانی۔ کائنات پر حکمرانی کیا مطلب؟ کائنات پہ آپ کا حکم چلتا ہے، یعنی جس کا بھی حکم چلتا ہے کائنات پہ اس کی حکمرانی ہے۔ حکمرانی کا مطلب ہے کہ جیسے کسی کا حکم کا چلنا، جیسے بادبانی کشتی پانی پہ چلتی ہے، اسی طرح کائنات پہ اللہ کا حکم چلتا ہے۔ اللہ نے انسان کو اپنی نیابت سے سرفراز کیا تاکہ اللہ کے حکم کو چلانے کا یہ مزید آگے انسٹرومنٹل یعنی آلہ کار بن سکے۔ تو کائنات پر حکمرانی، اگر بندہ اپنی حکمرانی قائم کرنا چاہے گا تو اس کا انجام بہت برا ہوتا ہے، لیکن اگر وہ کائنات پہ اللہ کی حکمرانی قائم کرنے میں انسٹرومنٹل ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کو سپورٹ کرتے ہیں اور اس کی اس کارکردگی سے خوش ہوتے ہیں، اس کو نوازتے ہیں، اس کو دیگر مخلوقات پہ ممتاز کر دیتے ہیں۔ حضور مرشد کریم اس چیپٹر کے آغاز میں فرما رہے ہیں، اللہ کہتا ہے میں تمہاری رگے جاں سے زیادہ قریب ہوں۔ اللہ کہتا ہے میں تمہاری رگے جاں سے زیادہ قریب ہوں، اور رگے جاں غیب ہے اور انسان کے اندر موجود ہے۔ یہ غیب آپ کے اپنے اندر ہے۔ نوٹ کریں، اللہ کہتا ہے میں تمہاری رگے جاں سے قریب ہوں، یہ نہیں کہا کہ میں تمہاری رگے جاں ہوں، کہا تمہاری رگے جاں سے زیادہ قریب ہوں، اور رگے جاں غیب ہے اور انسان کے اندر موجود ہے۔ یعنی انسان کے انر میں کوئی ایسی چیز موجود ہے جس کو زندگی کی بنیاد قرار دیا جاتا ہے۔ اگر وہ چیز انسان کے اندر موجود نہ رہے تو زندگی تلف ہو جاتی ہے، یعنی ختم ہو جاتی ہے، ضائع ہو جاتی ہے، ایریڈیکیٹ ہو جاتی ہے۔ جب سالک یعنی راہ سلوک پہ چلنے والا کوئی بندہ اپنی رگے جاں کا مشاہدہ کر لیتا ہے تو اللہ کی قربت کا احساس اس کے اندر جاگ اٹھتا ہے اور وہ خود کو اللہ کے قریب محسوس کرتا ہے، اللہ کو پہچان لیتا ہے۔ اللہ کو پہچاننے سے کے لیے پہلے خود کو پہچاننا ضروری ہے۔ خود کو پہچاننا یہ کیا ہے؟ خود کو پہچاننا دراصل کائنات کے رموز کو جاننا اور پہچاننا ہے۔ غور کریں، یعنی انسان کائنات صغیرہ ہونے کے ناطے جب وہ خود کو جانتا ہے تو وہ کائنات کبیرہ یعنی بڑی کائنات کو یا اصل جو کائنات جو باہر پھیلی ہوئی ہے اس کے رموز کو جان لیتا ہے کہ وہ اس کی رمزیں کیا ہیں، کیوں بنائی گئی، کیسے کام کر رہی ہے، اور وہ نہ صرف جانتا ہے بلکہ اس کو اچھی طرح آئیڈینٹیفائی بھی کر سکتا ہے۔ یہ آئیڈینٹیفیکیشن کیا ہے؟ یہی اصل چیز ہے۔ میں آپ سے بھی عرض کرتا ہوں، یہ جملہ پورا ہو جائے۔ کائنات کے رموز سے واقفیت یعنی ان باتوں کی آگہی، کائنات کے اوپر حکمرانی ہے۔ اگر آپ اللہ کی بات کو سمجھ رہے ہیں، اللہ کے نظام کو سمجھ رہے ہیں، اللہ کے کاموں کو سمجھ رہے ہیں تو آپ اللہ کے ذہن کو بھی سمجھ لیں گے۔ اللہ کے ذہن کو سمجھنا اللہ کو جاننا ہوا، اور یہی اصل میں کائنات کے اوپر حکمرانی ہے۔ کائنات پر
حکمران بندہ ہی اللہ کا نائب اور خلیفہ ہے۔ اب اس پیراگراف میں رگ جاں کسے کہا گیا ہے؟ حضور مرشد کریم نے اس کی شرح ایک کتاب میں فرمائی ہے، مجھے لگتا ہے نظریہ رنگ و نور میں، اگر میرا حافظہ غلطی نہیں کر رہا تو اس میں انہوں نے ایک بہت ہی عجیب بات فرمائی کہ رگ جاں سے مراد ہے صفت امتیاز۔ رگ جاں کس کو کہا ہے؟ صفت امتیاز کو، یعنی یہ جو ہمارے اندر تمیز کرنے کی صلاحیت ہے۔ دیکھیں نا، آپ پانی کو الگ سے جانتے ہیں، اسی طرح گندے پانی کو، صاف پانی کو فوراً آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں۔ اسی طرح آپ بازار میں کپڑا خریدنے جاتے ہیں تو آپ 10 قسم کے کپڑے دیکھ کر ایک کپڑے کو آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں کہ جی یہ کپڑا مناسب ہے، یہ اچھا ہے، یہ میرے وارد میں ہے، یا اس کی ساخت اچھی ہے، اس کی کوالٹی اچھی ہے۔ یہ جو کوالٹی کا تعین کرنا ہے، یہ آپ کی صفت امتیاز کا استعمال ہے۔ آپ بازار جاتے ہیں، آپ کراکری خریدتے ہیں، ایک اچھی پیالی خریدتے ہیں، تو کیا وہ اچھی پیالی جو ہے یہ آپ کی صفت امتیاز کے باعث آپ نے خریدی؟ تو یہ جو تمیز کرنے کی صلاحیت ہے وہ آپ کو مدد کرتی ہے کس چیز میں؟ مدد کرتی ہے اس بات میں کہ آپ بہتر، یعنی اچھے کے مقابلے میں بہتر کا انتخاب کریں، بہتر سے بہتر انتخاب کرتے چلے جائیں گے تو الٹیمیٹلی آپ بہترین تک پہنچ جائیں گے۔ اور بہترین کیا ہے؟ اللہ کی ذات۔ اصل کہانی یہ ہے کہ انسان کی جو ساخت ہے وہ اللہ کی صفات ہیں۔ اللہ کی صفات میں سے وہ جو بنیادی صفت جس سے ساری صفات لپٹی ہوئی ہیں، جو رگ جاں کی حیثیت رکھتی ہے، وہ ہے صفت امتیاز۔ اگر آپ میں تمیز کرنے کی صفت نہیں ہے تو آپ کسی بھی چیز کو دوسری چیز سے ممتاز اور ممیز نہیں کر سکتے۔ یہ فرق کرنے کی صلاحیت کا نام ہے رگ جاں۔ یہ ترجمہ حضور مرشد کریم نے فرمایا۔ تو اب جب آپ نے یہ سن لیا تو اب آپ کو اندازہ ہوگا کہ سب کچھ تو میرے اندر ہے، صفت امتیاز کو کون استعمال کر رہا ہے؟ آپ جتنا زیادہ اپنی صفت امتیاز کو استعمال کرتے ہوئے بہتر سے بہتر کا انتخاب کرتے چلے جائیں گے، اس کو چوز کرتے چلے جائیں گے، تو آپ اللہ کے قریب ہوتے چلے جائیں گے، اللہ کی صفات کو بہتر طور پہ آئیڈینٹیفائی کر سکیں گے، ہاں یا نہیں؟ اس کے بعد حضور مرشد کریم فرماتے ہیں کہ روحانیت محض اس عمل کا نام نہیں ہے کہ کسی اسم کا ورد کر لیا یا محض ذکر و فکر میں آدمی زندگی گزار دے۔ صاف لکھا ہے یا نہیں؟ روحانیت اس عمل کا نام نہیں ہے کہ آپ محض ورد کریں، وظائف پڑھیں، اسماء الہی کا ذکر و تذکرہ کریں، نہیں۔ روحانیت کا اصل منشا اور مقصد یہ ہے کہ انسان اپنی ذات یعنی انر سے واقف ہو جائے۔ یہ بات کلندر شعور آپ کو ریپیٹڈلی کلندر شعور کتاب میں، اور ویسے جو کلندر شعور کا حامل بندہ ہے وہ یہی بات بار بار آپ کی توجہ دلائے گا کہ خود آپ کا اپنی ذات سے واقف ہونا ہی روحانیت ہے۔ اس کے بعد اگلا ٹاپک ہے روشنی کی 4 نہریں۔ سائنسی نقطہ نظر سے 6 لطیفوں کی تشریح کی جائے تو یہ کہا جاتا ہے کہ 6 لطیفے یا 6 جنریٹرز ہیں جن کے اندر دور کرنے والی روشنیاں وہم بنتی ہیں، خیال بنتی ہیں، تصور بنتی ہیں، اور پھر شکل و صورت کے ساتھ مظہر بن جاتی ہیں۔
اس چیز کو بہت توجہ سے آپ باقاعدہ نوٹس بنا کر کاغذ پہ واضح طور پہ لکھ لیں. کیا کہا کہ یہ 6 لطیفوں سے جو ان کے اندر دور کرنے والی روشنیاں ہیں، یہی وہمہ بنتی ہیں، یہی خیال بنتی ہیں، یہی تصور بنتی ہیں، اور پھر یہ شکل و صورت کے ساتھ مظہر بن جاتی ہیں. اب اس بات کو مزید کیسے واضح کیا گیا ہے؟ اس بات کی وضاحت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس بات پر بھی روشنی ڈالیں کہ ان 6 نقطوں یا 6 دائروں یا 6 جنریٹرز میں جو روشنیاں خیالات، تصورات اور احساسات بنتی ہیں، ان کا منبع کیا ہے، اور یہ روشنیاں کہاں سے آتی ہیں، اور کس طرح ان نقطوں کو یا ان روشن دائروں کو فیڈ کرتی ہیں. یہاں پہ یہ روشن دائرے، آپ کے ذہن میں وہ گلوبز کا تصور وہ آنا چاہیے. اب اس کو سمجھنے کے لیے ہم 6 دائروں کو دوہرا کر کے 3 دائروں میں تقسیم کر دیتے ہیں. یعنی وہ 6 دائرے جو ہیں، دراصل یہ 3 گلوبز کی 6 سطحیں ہو گئیں. ان 3 دائروں یا 6 رخوں کو 4 نورانی نہریں فیڈ کرتی ہیں. یعنی یہ 3 گلوبز جو ہیں، ان کو 4 نورانی نہریں فیڈ کرتی ہیں. اب یہ تصوف کی ٹرمنالوجی ہے. روشنی کی پہلی نہر کا نام تظہیر ہے، دوسری کا نام تشہید ہے، تیسری کا تجرید ہے، چوتھی کا تسوید ہے. اب یہ 3 نہریں ہیں اور ایک نورانی آبشار ہے. تسوید کو نورانی آبشار کا ہے اور باقی 3 کو. یہ اصل میں کیا ہیں؟ تسوید وہمے کو کہا گیا ہے، وہم کو کہتے ہیں. تجرید خیال کو کہتے ہیں، تشہید تصور کو کہتے ہیں، اور تظہیر احساسات کو کہتے ہیں. یا اسی کو آپ کہہ لیں کہ پہلا تظہیر جو ہے یہ رنگ ہے، تشہید روشنی ہے، تجرید نور ہے، اور تسوید تجلی ہے. یہ 4 نہریں ان 3 دائروں کو فیڈ کر رہی ہیں. اور یہ 4 نہریں اور یہ 3 دائرے یا 3 روحیں جو ہیں، یہ روح کے 3 درجے بھی کہلاتے ہیں. انہیں روح اعظم، روح انسانی، روح حیوانی بھی کہا جاتا ہے. اور یہ سارے کا سارا کھیل ذات سے ریلیٹڈ ہے. ہم روح کے چکر میں پڑ جاتے ہیں اور روح کچھ تصویریں بنانے بیٹھ جاتے ہیں. پلیز ڈونٹ ڈو دیٹ. اصل چیز ذات ہے، اور ذات اللہ کی ذات کی تجلی کا ایک نقطہ ہونے کے ناطے، جیسے میں نے مثال عرض کی تھی کہ سمندر کے پانی کا ایک گلاس اگر آپ بھریں تو اس پانی کے ایک گلاس میں سمندر کی ساری خاصیتیں، صفات اور صلاحیتیں موجود ہیں سوائے وسعت اور گہرائی کے. اسی طرح انسان کی ذات کا جو نقطہ ہے اس کے اندر وہ اللہ کی صفات ہیں، اور اللہ کی صفات کا یہ پورا میکانزم بتایا جا رہا ہے اس کلندر شعور کتاب میں کہ کس طرح سے یہ روشنی کی 4 نہریں یعنی وہمہ، خیال، تصور اور احساس آپ کی روح کے ان 3 درجوں پہ، ان 6 نقطوں کو یا 6 سطحوں کو کس طرح فیڈ کرتی ہیں اور ان سے بنتی ہیں. نہ صرف یہ 4 نہریں آپ کی روح کے ان 6 نقطوں کو، 6 دائروں کو فیڈ کرتی ہیں، بلکہ ان کی کارکردگی کے نتیجے میں یہ چیزیں بنتی ہیں. اب یہ 3 نہریں اور ایک نورانی آبشار پیدائش سے پہلے کی زندگی میں، پیدائش کے بعد کی زندگی میں، مرنے کے بعد کے عالم، حشر نشر، جنت دوزخ اور ازل سے ابد
کے پروگرام کو ہر آن اور ہر لمحہ فیڈ کرتی رہتی ہیں. یعنی یہ 3 نہریں اور ایک نورانی آبشار، یعنی یہ وہمہ، خیال، تصور اور احساس کا جو سسٹم ہے، یہ آپ کی پیدائش سے پہلے سے شروع ہے، پیدائش کے بعد اس زندگی میں بھی جاری رہتا ہے، اور مرنے کے بعد کے عالمین میں بھی جاری و ساری رہے گا. وہ اعراف میں بھی جاری رہے گا، قیامت میں بھی جاری رہے گا، حشر نشر میں بھی، پھر جنت دوزخ میں بھی، بلکہ ازل سے ابد تک کے پروگرام کو ہر آن اور ہر لمحہ فیڈ کرتی رہتی ہیں. اور نورانی نہروں کے یہ انوار اور روشنیاں ہی وہم، خیال، تصور، احساس اور مظہر بنتی رہتی ہیں. کون کہہ رہے؟ حضور مرشد کریم ارشاد فرما رہے ہیں. کیا؟ میں دوبارہ پڑھتا ہوں کہ یہ نورانی نہروں کے یہ انوار اور روشنیاں ہی وہم، خیال، تصور، احساس اور مظہر بنتی رہتی ہیں. دیکھیں نا، یہ 4 چیزیں، وہم، خیال، تصور اور احساس، جب مادی زون میں مظہر بنتے ہیں تو وہ ہمارے مادی جسم کے ذریعے مظہر بنتے ہیں. جب یہ خواب کے حواس میں مظہر بنتے ہیں تو یہ ہمارے جسم مثالی کے اوپر ان کا اظہار ہوتا ہے. جب یہ عالم اعراف میں جاتے ہیں تو یہ وہاں نسمہ کے اوپر ان کا اظہار ہوتا ہے یا یہ مظہر بنتے ہیں. حضور مرشد کریم فرماتے ہیں، غور طلب بات یہ ہے کہ دائرے یا جنریٹر 3 ہیں اور نہریں 4 ہیں. یہ نہریں کیا ہیں؟ ان نہروں کے تخلیقی فارمولے کس طرح سرگرم عمل ہیں؟ ان روشنیوں سے یا ان انوار سے اللہ کی کون کون سی صفات کا تعلق ہے، اور وہ کون کون سے روحانی علوم ہیں جو ان نہروں میں ذخیرہ ہیں. یہ ایک ایسا علم ہے جو بندے کو اللہ خود پڑھاتا ہے. غور کریں، یہ نہروں کا پورا نظام، یعنی کہ آپ کی روح کے 3 درجے پہ یہ جو فیڈنگ ہے وہم، خیال، تصور اور احساس کے ذریعے، اس ساری چیزوں کا اصل میکانزم اور ان کی ورکنگ اور ان سے کنٹرول کیسے کرنا ہے، یہ اللہ خود سکھاتا ہے، خود پڑھاتا ہے. میرا خیال ہے یہاں رک جا